ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم قیام الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ محترم سامعین، جیسا کہ پہلے آپ کی خدمت میں پچھلی نشستوں میں شیعوں کی صفات، شیعوں کی شفتیں، ان میں برابر یہی بتایا گیا ہے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ماننے والے ہیں، جو سچے پیروکار ہیں، سچے محب ہیں، سچے شیعہ ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ یہ خود مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واقعہ درپیش آیا کہ چند لوگوں نے مولا امیر المومنین سے کہا کہ یا علی، ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ تو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آقا و مولا نے، امام المتقین نے فرمایا ان کے چہروں کو دیکھ کے کہ آپ میرے شیعہ نہیں ہیں، اور نہ آپ میں شیعوں کی نشانیاں، صفات پائی جاتی ہیں، تو اپنے آپ کو ہمارے شیعہ نہ کہا کرو۔ تو سچا آل محمد کا ماننے والا پیروکار مطیع وہ ہے، سچا محب شیعہ وہ ہے جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری میں ہمہ وقت رہتا ہے، اپنی ساری زندگی، عملی زندگی بسر کر رہا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تمہارے لیے میرے پیغمبر کی ساری زندگی جو ہے وہ کیا ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی سنوارو۔ میرے پیغمبر کی سیرت، گفتار، رفتار، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، بولنا، کلام، تکلم، طور طریقے، اطوار، لین دین، یہ سب میرے پیغمبر کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو تم بہترین زندگی، ایک اچھی زندگی، ایک پیاری زندگی، ایک خدا کو خوش کر دینے والی کیا ہے زندگی بنا سکتے ہو۔ تو پیغمبر کا سچا فرما بردار اور مطیع اطاعت گزار وہی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیغمبر کی سچی اطاعت کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ تم کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تم کو پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، تیرے لیے اولی الامر کی اطاعت کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تم نے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، تم نے اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ اولو الامر پیغمبر کے 12 جانشین اولو الامر ہیں۔ امیر المومنین سے لے کے تا قائم آل محمد تک ہر امام معصوم ہے، ہر امام اللہ کی حجت ہے، اور وہ کیا ہے، پیغمبر کا سچا جانشین اور وصی ہے۔ تو اللہ نے اپنی اطاعت کی طرف بلایا، اپنی اطاعت کے بعد اپنے پیغمبر کی اطاعت کی طرف دعوت دی، اور پیغمبر کی دعوت کے بعد جو اولو الامر ہیں، جو پیغمبر کے سچے جانشین ہیں،
جو پیغمبر کے سچے جانشین ہیں اور اس کے دین کے کیا ہیں دروازے ہیں منار ہیں، ان کی اطاعت کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا دعوت دی، اور فرمایا میرا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر کی سچی اطاعت اس بات میں ہے کہ جو میرا پیغمبر تمہیں دے وہ لے لو، جو کرنے کے لیے فرمائے وہ کرو، جو کہے کرنے کے لیے کہے وہ کرو، جو دینے کے لیے دے وہ لے لو، اور جس سے میرا پیغمبر تمہیں منع کر دے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ پیغمبر کی اطاعت ہے۔ شریعت محمد مستمر الی یوم القیامہ، پیغمبر کی جو شریعت ہے اس کو قیامت تک رہنا ہے۔ حلال محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ، پیغمبر اکرم نے، اللہ کے نبی نے جس کو حرام کہہ دیا ہے اس کو قیامت تک حرام رہنا ہے، اور جس کو حلال فرما دیا ہے اس کو قیامت تک حلال رہنا ہے۔ حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نماز بھی پڑھو نا، نماز یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو روزانہ کی فرائض ہیں واجب نماز، معصوم فرماتے ہیں جب نماز بھی پڑھو تو اللہ کی اسے اطاعت سمجھ کے پڑھو۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ذکر کے مطلب کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تسبیحات اربع پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بے شک اس میں کوئی شک نہیں، یہ سب اللہ کا ذکر کہلوائے گا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ مگر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ذکر کے مطلب، اصلی مطلب، صحیح مطلب یہ ہے حلال ہے تو اللہ کی اطاعت سمجھ کے کرنا ہے، اور اگر حرام ہے تو چونکہ اللہ نے منع فرمایا ہے تو یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے، تو اس سے دور رہنا ہے۔ یعنی اس میں تمہارے اپنے من پسند یا اپنے من پسند کا دخل اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک شے حرام ہے، میرے من کو بھاتی ہے، تو چاہے اللہ نے چونکہ بولا اس سے اللہ نے منع بھی فرمایا، چونکہ میرے من کو بھاتی ہے تو اب میں اس کو کیا ہے اپنے لیے حلال سمجھنا شروع کر دوں، نہ استغفر اللہ۔ کوئی حلال ہے وہ میرے من کو پسند نہیں ہے، اب اس سے میں دور رہنا شروع کر دوں، اس کو چھوڑ دوں، بولا وہ حلال ہے لیکن میں نہیں کرتا چونکہ میرے من کو نہیں بھاتی، مجھے اچھی نہیں لگتی، استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اس لیے نہیں۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے، اللہ کی اطاعت یہ ہے، فرما برداری یہ ہے کہ جس کو اللہ کا نبی کہہ دے یہ کرنا ہے تو وہ کرے، جس سے اللہ کا نبی پیغمبر فرما دیں، جس سے منع فرمائے اس سے دور رہنا۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ چیزوں سے منع فرمایا، آج وہ کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، مجھے بیان کرنی ہے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں کچھ چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اپنی امت کو منع فرما گئے، تو پیغمبر منع فرما گئے اور مولا امیر المومنین نے وہ باتیں بتائی ہیں، اور عام طور پہ ہم جو ہیں ان باتوں کی طرف کبھی اتنے ملتفت یا دھیان نہیں رکھتے، متوجہ نہیں ہوتے، مگر پیغمبر اکرم اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، منع کیا ہے، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے وہ ایک ایک شے، ایک ایک بات بتائی ہے جس سے پیغمبر اپنی زندگی میں کیا ہے منع فرما گئے تھے۔ تو وہ کون سی باتیں جس سے آئے مولا علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، وہ کون سی باتیں جس سے پیغمبر اکرم اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
یہ وہ جن باتوں سے پیغمبر نے منع فرمایا ان کی ابتدا اس بات سے ہو رہی ہے. پہلی بات جو پیغمبر نے فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا، علی کی ذات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنابت کی حالت میں مت کھایا پیا کرو. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الاکل علی الجنابہ. یہ جنابت کی حالت میں ہے. عام لوگ، کم علم لوگ جو شریعت سے واقف نہیں ہیں، اسلامی تہذیب سے عاری ہیں، دور ہیں، تو وہ لوگ عام طور پہ کیا ہے، غفلت برتتے ہیں. اب آدمی مجنب بھی ہے اور جنب کی حالت میں کیا ہے، کھاتا ہے، کھا پی رہا ہے. لیکن پیغمبر اکرم اللہ کے نبی نے منع فرمایا، خبردار جنابت کی حالت میں تم نے کھانا پینا نہیں ہے. اور ایک جگہ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں کھانے پینے سے کیا ہے، آدمی کو برف کی بیماری لگ جاتی ہے، برف کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی. اور یہاں پہ اللہ کے نبی نے جو منع فرمایا ہے، ساتھ وجہ بتائی ہے کیوں نہیں کھانا، کیوں نہ کھائیں یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہ یورث الفقر، کہ جو آدمی جنابت کی حالت میں، جنب کی حالت میں کھاتا پیتا ہے تو وہ آدمی کیا ہے، تنگ دست ہو جاتا ہے. جنب کی حالت میں کھانا یہ اسے تنگ دستی کی طرف لے جاتا ہے. آدمی تنگ دست ہو جاتا ہے، اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، اس کی روزی کم ہو جاتی ہے، رزق کم ہو جاتا ہے. انہ یورث الفقر، کھاتا پیتا بھی آدمی کیا ہے، فقر کی طرف چلا جائے گا. اور دوسری بات، کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کی ذات فرماتے ہیں وَنَهَا عَن تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ. اللہ اکبر. وَنَهَا عَن تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ. مولا علی کی ذات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تمہیں منع فرمایا ہے. یہ عام طور پہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں، چاہے خواتین ہوں یا کوئی لوگ، مرد ہوں یا خواتین، تو وہ کیا ہے، اپنے دانتوں کو، اپنے ناخن جو ہیں ان کو دانتوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں. اپنے ناخنوں کو کیا ہے، دانتوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں. ان کی عادت ہوتی ہے ٹکا ٹک وہ کیا ہے، چھیل رہے ہیں، جس طرح چھوڑے نہیں لکڑ کے اڑائے جاتے، اس طرح وہ کیا دانتوں سے اپنے ناخنوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. علی کی ذات فرماتے ہیں تمہیں اللہ کے نبی نے دانتوں سے ناخن کاٹنے سے کیا ہے، سخت منع کیا ہے، روکا ہے. اور یہ بہت برا کام ہے، بہت بری بات ہے، اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، اپنے ناخنوں کو کیا ہے، دانتوں سے کاٹنا. اور بالخصوص وہ لوگ جو بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں اور ان کے ناخنوں کے نیچے تو پتہ نہیں کتنی گندگی جو ہے، گندگی وہ جمع ہوتی ہے، اکٹھی ہوئی ہوتی ہے. اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے آدمی کیا ہے، شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. سینے میں طرح طرح کے شیطانی وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ اس لیے کہ حضرت جو ہے وہ ناخنوں کو دانتوں سے کاٹنے کے عادی ہیں. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے دانتوں کو ناخنوں سے، اپنے ناخنوں کو کیا ہے، دانتوں سے مت کاٹا کرو. اور بڑی بڑی بیماریوں میں بھی کیا ہے، آگے آدمی مبتلا ہو جاتا ہے.
اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا